عظیم انسان فطرت کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام انسانوں کی طرح اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن فطرت ان کی شخصیت میں کوئی ایسی منفرد صلاحیت رکھ دیتی ہے جس نے ہر صورت میں نکھر کر منظر عام پر آنا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت اور جوہر نایاب کو ہم صرف اللہ کا فضل ہی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام کی مثال دی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی خوشگوار لمحہ یا واقعہ انہیں عظیم بنا دیتا ہے۔ عظیم لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے جو محنت کو کرامت بناتی ہے۔ وہ مسلسل جد و جہد کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ایک دن پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کام بھی ہر ایک کا بس کا نہیں ہے۔ چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنی عظمتوں اور محبتوں کا فیض سارے زمانے کو پہنچاتے ہیں۔ عظمت کا سفر بڑے کرب کا سفر ہوتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں یہ لوگ جاگتے ہیں۔ ان کے جذبے کمال کے ہوتے ہیں۔ ان کا آغاز اور انجام سب نرالا ہوتا ہے۔ ان میں ایک نئی امنگ اور ترنگ ہوتی ہے۔ یہ لوگ پروانہ صفت ہوتے ہیں جو عام انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو شوق والا دل اور پہاڑ جیسا حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ انسان کی عظمت کے سفر کا آغاز دراصل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم اس عظیم انسان کا ذکر کریں گے جس نے محنت کو کرامت بنایا اور اپنے لیے علم کے میدان کا انتخاب کیا۔ آج ہم جس ممتاز ماہر تعلیم کی خدمات اور ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے جناب پروفیسر عبد الرحمن ناصر۔ پروفیسر صاحب نے جیسے ہی کالج میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، انہوں نے ابن قاسم ایجوکیشنل سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور نجی تعلیمی اداروں کے قیام کا آغاز کر دیا۔ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ کرتے گئے، جہاں طلبہ کی تعلیم اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ ان کے ادارے بے حد مقبول ہوئے اور وہاں میں پڑھنے والوں کی طلبہ کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کی محنت اور جاں فشانی کا اعتراف کیا جانے لگا۔ انہوں نے ملتان کے علاوہ ڈی جی خان، توسا اور لاہور میں بھی ادارے کھولے۔ انہوں نے سائنس اور کامرس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ادارے بھی کھولے تاکہ طلباء کو فنی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جا سکے۔ طلباء کے علاوہ طالبات کے ادارے بھی کھولے جن سے ہزاروں طالبات نے مستفید ہوئیں۔ ان کی ان خدمات کی وجہ سے لوگ انہیں سر سید ملتان کہتے ہیں۔ وہ ایک مثالی استاد، بہترین منتظم اور کامیاب انسان تھے۔ وہ مختلف کالجز میں پرنسپل رہے، اس کے علاوہ ٹیپٹا میں ڈسٹرکٹ مینیجر، زونل مینیجر بھی رہے اور آخر میں محتسب کے کنسلٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے مشن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھا اور کبھی ان کے چہرے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ بقول شاعر، ایک عمر کے طویل مسافت کے باوجود میں چل رہا ہوں، میرا بدن شل نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے زندہ رہنے کے لیے کسی بڑے مقصد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک انسان اپنی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ نہیں کرتا وہ بے سکونی اور بے قراری کی کیفیت میں رہتا ہے۔ جو لوگ محنتی، مستقل مزاج اور یکسوئی سے سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اپنے مقصد اور منزل تک پہنچنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ میری ان سے ملاقات 1982 میں گورنمنٹ کالج آف کامرس میں ہوئی۔ ہم نے ایک طویل عرصہ ان کی صحبت میں گزارا اور یہ تعلق آج تک قائم ہے۔ وہ دوست بنانا اور دوستی نبھانے کے فن سے خوب واقف تھے۔ وہ کہتے تھے اچھے انسان کا ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے، لیکن اس کو سنبھال کر رکھنا ہماری قابلیت پر منحصر ہے۔ غم ہو یا خوشی، وہ دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ بقول شاعر، میں مشکل میں تیرے کام آؤں یا نہ آؤں، مجھے آواز دے لینا تجھے اچھا لگے گا۔ وہ اتنے وفادار انسان تھے کہ ان کی آواز میں بھی بڑی شیرینی تھی۔ ماتحتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ مثبت ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہمیں اپنے ماتحتوں کی جفاکشی، عرق ریزی اور دل سوزی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔
نہ کہ ان کی خامیوں کی تلاش کرنے میں وقت برباد کرنا چاہیے۔ ان میں قوت برداشت کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کیا تھا۔ وہ لوگوں کی ناگوار باتیں بھی بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک ملازم نے بدتمیز لہجے میں اونچی آواز میں بات کی، لیکن پروفیسر صاحب خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا؟ تو فرمانے لگے، خاموشیاں کھا گئی ہمیں ورنہ خاموشیاں کھا گئی ہمیں ورنہ ہم گفتگو کمال کیا کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد فرمانے لگے کہ نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے۔ ان کا غصہ بعض اوقات ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لحاظ، احترام اور خاموشی سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ آپ نیچے لگ گئے ہیں، حالانکہ عاجزی اور شرم و حیا ایک ایسی دولت ہے جسے تہذیب سے باوضو رکھنا چاہیے۔ آپ پر جب بھی کوئی بے جا تنقید کرتا تو پھر بھی خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے کہ تنقید کرنے کے لیے علم ضروری ہے، لیکن نکتہ چینی کرنے کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے ہر لمحے کو شاندار انداز میں بسر کیا۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ انہوں نے لاتعداد عمرے اور کئی حج کیے اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی سائل ان سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ مجھے ان کی اعلیٰ ظرفی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہم چند دوست ان کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک شخص ملنے والا آیا تو وہ پروفیسر صاحب کو علیحدگی میں لے گیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے اور مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میں جلد لوٹا دوں گا۔ آپ نے خاموشی سے اسے رقم دے دی اور واپس آ گئے۔ جو دوست بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص پیسے ادھار مانگنے تو نہیں آیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ کل مجھ سے درد ذہن کا کہہ کر رقم لے گیا ہے۔ میں نے کل اس کے گھر سے معلوم کرایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی آج وہی کچھ ہوا ہے جو کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ آپ مسکرائے اور کہنے لگے، جو لینے آیا تھا وہ دراصل یہ بھی بھول گیا تھا کہ پچھلے ماہ بھی وہ مجھ سے یہی کچھ کہہ کر پیسے لے گیا تھا۔ سب نے پہلے کہکا لگایا، پھر ان کی عظمت کو سلام کیا۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے، یار بات یہ ہے کہ مانگ کر کھانے والا کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور بانٹ کر کھانے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی کمال کی بات تھی۔ پھر فرمانے لگے، بس اللہ قبول کرے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دروازے پر سائل اس لیے بھیجا کہ ہم سخی بن جائیں۔ میں تو اپنے سیاستدان دوستوں سے جو اکثر میرے غریب خانے پر تشریف لاتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یار اگر غریبوں سے تمہیں ہمدردی ہے تو انہیں روزگار مہیا کرو، نہ کہ انہیں ماہانہ وظیفے اور خیرات پر لگاؤ۔ انہیں کوئی سکل مہیا کرو تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ قوم کی تقدیر قرضوں سے، امدادوں سے، خیراتوں سے، زکوٰۃوں سے بدلنا بہت مشکل ہے۔ اسمبلیوں میں ترقی کے منصوبوں پر توجہ دو، حکومتیں بدلتی رہیں، قوم کی ترجیحات اور منصوبے تبدیل نہ ہوں، وہ چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری حالت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ وہ ایک روشن خیال ماہر تعلیم اور ماہر معاشیات بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی شخص جس کی آباء و اجداد کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ ہم سب لوگ محب وطن ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو غدار کہنے کی عادت کو ترک کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ بہت شکر گزار انسان تھے اور بار بار دوستوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ کفران نعمت ایک گناہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ وہ جو موجود ہے اس پر راضی ہونا سیکھ لو۔ وہ معمولی باتوں پر بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولتے تھے۔ میں ان سے اکثر کہتا تھا
کہ آپ معمولی سے معمولی کام کا بھی اتنی بار دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شکریہ بھی اعلانیہ کرتے تھے، لوگوں کی موجودگی میں کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یاد رکھو، لوگ ناشکر انسان کا ایک مرتبہ تو کام کر دیتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا کام کریں۔ ہاں، جب ہم ان کا احسان مان لیتے ہیں تو وہ ہر وقت ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف زبان سے شکریہ ادا کر دینے سے احسان کے قرض کی پہلی قسط کم از کم ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کے لیے ضروری ہے، یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ کسی پر بھی احسان کرو تو پھر توقعات نہ رکھو۔ جب بھی آپ توقعات رکھیں گے تو آپ کو پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا انداز گفتگو بڑا کمال کا تھا۔ وہ ہر آنے والے سے پہلے ان کے مسائل اور کام کے بارے میں بغیر تمہید کے پوچھ لیتے تھے کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں، اور جتنا ممکن ہوتا تھا وہ ضرور کرتے تھے۔ ادب و آداب اور رکھ رکھاؤ کے بڑے قائل تھے۔ وہ اپنے مخالفین اور نقادوں سے بھی اس طرح احترام اور محبت سے ملتے تھے کہ ان کے مخالف بھی شرمندہ ہو جاتے تھے۔ بقول شاعر، یہ رکھ رکھاؤ سکھا گئی محبت اس کو، وہ روٹھ کر بھی مسکرا کے ملتا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تمام بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا۔ ان میں انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹرز، وکلاء، ماہر تعلیم اور منتظم، سبھی شعبوں کے افراد ایک ہی گھر میں موجود ہیں۔ ان میں وہی شائستگی، انکساری، خوش اخلاقی، مہمان نوازی اور اظہار و قربانی جیسی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں جو پروفیسر صاحب کا طرح امتیاز تھے۔ انہوں نے ساری زندگی سرکاری ملازمت کی اور اس سے بے پناہ محبت کیا، بلکہ عشق کی حد تک اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ بہت اچھے سبارڈینیٹ اور مہذب آفیسر تھے۔ وہ ملازمت کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھے۔ وہ یہ بات بہت خوبی سے جانتے تھے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں ضرورت مند شاگردوں کی بڑی حمایت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے ایک پرانے شاگرد کو کسی کے پاس ملازمت کے لیے رکا دے کر روانہ کر رہے تھے۔ رکے پہ صرف اتنا لکھا کہ اسے ایک موقع ضرور دیں، میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ یعنی دوسرے کے لیے احسان لینے میں بھی وہ عار محسوس نہیں کرتے تھے، دوسرے کے کام کے لیے بھی۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اسے دروازے سے پھر واپس بلایا اور اسے کہا میری چند باتیں ضرور یاد رکھنا، کبھی نامراد نہیں لوٹو گے۔ جاتے ہی تنخواہ کا ذکر نہ کرنا، اتنی محنت اور جانفشانی سے کام کرنا جیسے تمہاری اپنی فیکٹری اور اپنا کاروبار ہو۔ باس کی عزت کرنا، وہ 4 دفعہ تمہارے کمرے میں آئے تو کھڑے ہو جانا، اسے ہرگز انا کا مسئلہ نہ بنانا، خواہ لوگ تمہیں خوش آمدید کیوں نہ کہیں۔ اپنا کام وقت پر ختم کرنا اور اس میں پرفیکٹ کا لفظ نہ بھولنا۔ صبح کو وقت سے چند لمحے پہلے دفتر جانا اور چھٹی کے بعد دفتر سے روانہ ہوتے وقت باس سے اجازت لے لینا، اس میں اس کی عزت افزائی میں اضافہ ہوگا۔ اگر تمہیں 1 لاکھ روپے ماہانہ دیں تو کوشش کرنا کہ 1 لاکھ سے زائد کا کام ضرور کرنا، کیونکہ نکمے اور کام چور انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ مستقبل میں کوئی خاطر ترقی کر سکتا ہے۔ باس کے غم اور خوشی میں ضرور شریک ہونا، یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ ہر معاملے میں اپنی انا کو سامنے نہ لے آنا، کیونکہ انا پرستوں کو میں نے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے۔ اور آخر میں اس سے کہا کہ گردش ایام سے دل گرفتہ ہو کر کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ نا امیدی سے عمر گھٹتی ہے۔ ہاں، یاد رکھنا، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو ان کو خود پوچھ لینا۔ اگر لوگ پوچھنے آئیں گے
تو پھر سودا کریں گے۔ وہ بہت بااخلاق انسان تھے، جو بھی انسان ان سے ایک مرتبہ ملتا تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زبان اور خیال بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جسم سے بھی زیادہ مقدس اور اہم ترین ہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے جو ان کے اعلیٰ کردار کا عکاس ہے۔ ایک دن میں کالج میں بیٹھا تھا کہ اچانک پروفیسر صاحب میرے آفس میں تشریف لے آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، کھانا کھایا، پھر کہنے لگے کہ پرنسپل صاحب یہاں سے چند کلومیٹر دور میرے پیر صاحب رہتے ہیں، میں نے پیر صاحب کو ملنے جانا تھا، میں نے سوچا آپ سے ملتا جاؤں، آپ بھی چلیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کر پیر صاحب کے قیامگاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑے ہال میں مریدین کی ایک بڑی تعداد پیر صاحب کے سامنے موجود تھی۔ پیر صاحب 90 سال کے ایک برگزیدہ سادہ سادہ لباس، سادہ مزاج اور دھیمے انداز میں بولنے والے نورانی چہرے کے مالک ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ پروفیسر دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ادب کے ساتھ نیچے دری پر ہی بیٹھ گئے۔ میں نے بھی ہاتھ ملایا اور کچھ فاصلے پر خالی جگہ نظر آئی تو وہاں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہی ایک اور عمر رسیدہ شخص جو کہ پیر صاحب کا پرانا مرید اور عقیدت مند تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی اور پوچھا کہ یہ ناصر صاحب کون ہیں؟ پیر صاحب ان کے آنے سے پہلے ان کی درازی عمر اور رزق میں خیر و برکت کی دعا منگوا چکے ہیں۔ میں 25 سال سے ان کا مرید ہوں، لیکن پیر صاحب کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو انہوں نے چند ماہ میں حاصل کیا ہے۔ میں نے انگلی کے اشارے سے انہیں کہا آپ خاموش رہیں، باہر نکلیں گے تو بتاؤں گا۔ میں نے ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھا تو وہاں بیوروکریٹس اور کاروباری حضرات اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کچھ لوگ اپنی ٹرانسفر کے سلسلے میں، کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے، کچھ لوگ اپنے رزق میں اضافے کے لیے، کچھ لوگ اپنے احباب کی بیماری سے چھٹکارے کے لیے باری باری پیر صاحب سے دعا کی درخواست کر رہے تھے کہ ایک مرید نے آ کر پیر صاحب کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے بعد پلیٹوں میں کٹے ہوئے بہت سے فروٹ آ گئے۔ پیر صاحب نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر کہا پروفیسر ناصر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے کچھ دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ مجھے کارڈیالوجی ہاسپٹل لے گئے اور 3 دن اور 3 رات میرے بستر کے ساتھ بیٹھے رہے اور اپنے ایک عزیز ڈاکٹر کو بھی میری نگہداشت کے لیے ساتھ لے آئے۔ آج میری صحت یابی کے خوشی میں فروٹ بھی یہی لے آئے ہیں، آپ بھی ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں، یہ بڑے مخلص اور ہمدرد انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ کیا اب بھی تعارف کرانے کی ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا پرانا عقیدت مند ہوں، لیکن میں یہ مقام کیوں حاصل نہ کر سکا؟ میں دل میں حسد کرنے لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا دعائیں منگوائی نہیں جاتی، دعائیں خود بخود دل سے نکلتی ہیں، مقام اور خرقہ خلافت ہمیشہ بن مانگے ملتا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب بہت بڑے ماہر نفسیات بھی تھے، جو انسانوں کی نفسیات سے خوب واقف تھے۔ وہ اس طرح دوسرے کی بات غور اور پورے تجسس کے ساتھ سنتے تھے کہ دوسرا اپنے آپ کو عقل مند اور کامیاب انسان سمجھنے لگتا تھا، اور وہ اپنے کاروباری زندگی کے سارے گر ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتا تھا۔ انہیں گفتگو کرنے میں بھی بہت ملکہ حاصل تھا، وہ گھنٹوں گفتگو کرتے لیکن
سننے والے کو بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ پروفیسر سلیم خان ہمارے مشترکہ دوستوں میں سے تھے۔ چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا تو پروفیسر صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ فرمانے لگے ہماری زندگی کی ساری خوشیاں، رونقیں اور ہنگامے ہمارے دوستوں کے دم قدم سے ہیں۔ پھر کہنے لگے موت یہ نہیں کہ جسم سے روح نکل جائے، موت یہ ہے کہ ہمارے لیے نیک خواہشات رکھنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ شعر بھی کمال کا پڑھا کہ اتر جاتے ہیں کچھ لوگ دل میں اس قدر، جن کو دل سے نکالو تو جان چلی جاتی ہے۔ بظاہر وہ ایک مولوی اور پیر نظر آتے تھے، لیکن ان میں حصے ظرافت بھی کمال تھی اور وہ جدید و قدیم تہذیب کا حسین امتزاج تھے۔ انہوں نے طنز و مزاح سے بھرپور زندگی گزاری۔ وہ ہر معاملے میں کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ کتنا ہی مشکل کام ہوتا اور سامنے والا انکار بھی کر دیتا، پھر بھی کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، اور وہ اتنے دھن کے پکے تھے وہ کام کر کے ہی دم لیتے تھے۔ وہ کسی کی عیادت کے لیے جاتے یا ویسے کسی کے گھر جاتے تو خالی ہاتھ کبھی نہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ ایک دوست کی عیادت کے لیے ان کے ساتھ گیا تو میں نے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیا ہوا تھا، تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے یہ تو صرف سونگھنے کے کام آئیں گے، فروٹ بھی ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ مریض کا صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب کوئی سامنے ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتے، جب وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اس کی غیبت شروع کر دیتے۔ بقول شاعر نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کا رویہ مختلف تھا۔ وہ دوستوں کی عدم موجودگی میں بھی کھل کر ان کی تعریف کرتے تھے، اور اگر اصلاح کرنے کا ارادہ ہوتا تو تنہائی میں بھی اشارتاً بات کرتے تھے، کھلے لفظوں میں بات نہیں کرتے تھے۔ اکثر مذاق میں دوستوں سے یہ کہتے تھے کہ تم گھر میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عدم موجودگی میں تعریف کیا کرو، اس سے تمہیں کافی افاقہ ہوگا۔ اور اگر تم بہت کنجوس ہو، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، تو اس کی برائی کرنے کی بجائے زبان بند رکھو اور چپ رہو، اور کسی کی دل آزاری کرنے کی بجائے خاموش رہو۔ وہ کہتے تھے یاد رکھو، بڑی کمال کی بات کرتے تھے کہ آپ کسی کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں چھین سکتے۔ جب آپ کسی کی خوش قسمتی نہیں چھین سکتے تو پھر جھگڑا کیسا؟ انہوں نے خاموشی پر اور چپ رہنے پر ایک شاعر کی نظم بھی سنوائی، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ ان کی بڑی من پسند نظم تھی۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب پروفیسر عبد الرحمن ناصر صاحب بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، جنہوں نے آخری دم تک بھرپور زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ بقول شاعر کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔